یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی مختلف کتابوں کا تعارف ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا امام زمان علیہ السلام کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات میں بیان ہوا، اور عالم اسلام کے تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کا یہ اتفاق ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جو صدر اسلام سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے بھی بیان ہوا، اس لیے یہ موضوع احادیث کی شکل میں عالم اسلام کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس موضوع پر کچھ کتابوں کا تعارف ہونا چاہیے۔ تو کتابیں تو بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں ہیں جو اس پوری تاریخ کے اندر تقریباً یہ 1400 سال کے اندر لکھی گئی ہیں۔ اہل تسنن نے بھی بہت ساری کتابیں لکھیں اور اہل تشیع نے بھی بہت ساری کتابیں لکھیں، بلکہ کتابیں تو اس انداز سے ہیں کہ بہت ساری کتابیں مولا امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں، اور بہت سی کتابیں ان کی ولادت کے بعد لکھی گئی ہیں۔ کتابوں کی تو ایک پوری تاریخ ہے۔ اب ہم یہاں سب کتابوں کو تو بیان نہیں کر سکتے، صرف کچھ مثالیں جو ہیں یا مختلف کتابیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بعنوان تعارف جو ہے وہ بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے جو ہے ہم ان کتابوں کی طرف آتے ہیں کہ جو مولا امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے قبل لکھی گئی ہیں، یعنی امام کی ولادت جو ہے وہ 255 ہجری کو اگر ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی یہ جو 250 سال کے اندر جو ایک زمانہ ہے جس میں 11 ائمہ اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اس دوران جو کتابیں لکھی گئیں اور ان کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوا، ہم صرف ان کتابوں کو فی الحال جو ہے پہلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اور ناظرین، میں صرف ابھی شیعہ کتب کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی کتابوں کی طرف نہیں آ رہا، وہ بھی ایک پوری اپنی جو ہے ایک تاریخ ہے اور اس کے اندر بھی بہت ساری کتابوں کا ذکر ہے۔ ہم اپنی آج کی گفتگو میں صرف شیعہ کتب کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو پہلے مرحلے میں وہ شیعہ کتب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ جو امام کی ولادت سے پہلے لکھی گئیں۔ سب سے پہلے جو ایک مشہور کتاب جو ابھی بھی شیعہ کتاب خانوں میں موجود ہے، بلکہ ابھی بھی شیعہ مراکز کے اندر جو ہے تمام جو ہے جہاں کتابیں بکتی ہیں وہاں یہ کتاب جو ہے وہ پائی جاتی ہے، کتاب سلیم ابن قیس، جس کو ترجمے میں کتاب اسرار آل محمد کا بھی نام دیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف جو ہیں وہ شیخ ابو صادق سلیم بن قیس حلالی ہیں، اور یہ شخصیت جو ہے بہت ہی محترم شخصیت تھی اپنے زمانے میں۔ انہوں نے کئی اماموں کا زمانہ پایا ہے، اور غالباً جو ہے یہ امیر المومنین سے لے کر مولا امام سجاد علیہ السلام کے زمانے تک جو ہیں وہ زندہ رہے ہیں، اور ان کی یہ تالیف جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے ہماری کتاب خانوں میں موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر مہدویت کے موضوع پر انہوں نے سب سے پہلے گفتگو کی، یعنی جو کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ورنہ سب سے پہلے گفتگو تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جو احادیث کی شکل میں تمام احادیثی ماخذات اور منابع میں موجود ہے۔ تو ہم تو صرف کتابوں کا جو ہے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری کتاب الغیبۃ للحجت ہے، اور یہ کتاب عباس ابن حشام ابو الفضل الناشری نے لکھی، جن کی جو ہے وفات 220 ہجری ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے کتاب اخبار المہدی ابو سعید عباد ابن یعقوب الکوفی، جن کی تاریخ وفات 250 ہجری ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے کتاب القائم الصغیر، جس کے لکھنے والے حسن ابن علی بن ابی حمزہ البطائنی ہیں، بڑی معروف شخصیت ہیں یہ۔ کتاب الغیبت ابو اسحاق ابراہیم ابن صالح الانماتی کی یہ کتاب الغیبت جو ہے یہ بھی ہمارے کتاب خانوں میں موجود ہے اور اس کا ذکر ہے۔ تو یہ چند مثالیں ان کتابوں کی ہیں کہ جو کتابیں مولا امام علیہ السلام کی ولادت سے قبل لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ان کتابوں کی طرف کہ جو مولا کی ولادت کے بعد لکھی گئیں۔ اب وہ کتابیں جو مولا کی ولادت کے بعد لکھی گئیں، ان کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کتب عام، اور کچھ ایسی کتابیں ہیں کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کتب خاص۔ کتب عام سے مراد وہ کتابیں ہیں کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، جن کے اندر اور بھی ابواب ہیں، جن کے اندر اور بھی مسائل کا ذکر ہے، من جملہ مولا امام زمان علیہ السلام کے موضوع پر بھی ابواب موجود ہیں۔
کتب خاص وہ کتابیں ہیں کہ جو ساری کی ساری ہی مولا امام زمان علیہ السلام کے موضوع پر ہیں، جس کے اندر جتنے بھی ابواب ہیں وہ سب کے سب مولا امام زمان کے حوالے سے مختلف مسائل پر ہیں۔ تو مولا امام زمان کی ولادت کے بعد جو کتب عام ہیں، ہم سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے کتب عام کی طرف آتے ہیں۔ اہم ترین کتاب جو امام کی ولادت کے بعد لکھی گئی کتاب الکافی ہے، جس کے لکھنے والے محمد ابن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی ہیں، کہ جن کی وفات 329 ہجری کو ہوئی، یعنی جس سال امام کے چوتھے نائب خاص نے وفات پائی اسی سال جو ہے محمد ابن یعقوب کتاب الکافی کے مصنف کی بھی وفات ہے۔ یہ کتاب نہایت قدیم کتاب شمار ہوتی ہے اور شیعہ معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب شمار ہوگی، اور شیعہ 4 معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری شروحات بھی لکھی گئی ہیں، مثلا مشہور جو شرح اس کی میرات العقول اور الوافی جو ہیں یہ قابل ذکر ہیں۔ اس کتاب میں 16,000 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں، اور یہ جو تعداد ہے یہ اہل سنت کی سیاستہ میں موجود احادیث سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب قرب الاسناد ہے، جسے لکھنے والے ابو العباس عبداللہ بن جعفر بن حسین بن مالک بن جامع حمیری، کہ آپ جو ہیں وہ صاحب کافی کے بھی استاد تھے۔ امام نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام سے بھی انہوں نے خط و کتابت کی تھی، اور اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے بعد آپ کے خاص نائب جو ہیں، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بعد آپ کے خاص نائب محمد ابن عثمان عمری سے بھی آپ خط و کتابت کرتے رہے۔ یہ کتاب شیعوں کے پہلے 400 معتبر جو ماخذات ہیں، یعنی یہ جو 4 اہم کتابیں جو کتب اربع جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو لکھا جانے سے پہلے شیعوں کی 400 معتبر کتابیں تھیں، ان میں سے ایک اہم ترین کتاب شمار ہوتی ہے۔ پھر وہ 400 کتابوں سے 4 معتبر کتابیں لکھی گئیں، اور انہی کے تمام مواد کو ان کے اندر جو ہے وہ جمع کیا گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ وہ 400 کتابیں ختم ہو گئیں، چونکہ ان کا ذکر جو ہے، ان کے مطالب کا جو ذکر ہے وہ ان 4 معتبر کتابوں میں آ چکا ہے۔ لیکن قرب الاسناد جو ہے یہ کتاب ابھی بھی ہماری کتاب خانوں میں موجود ہے، اور اس سے بھرپور استفادہ ہوتا ہے۔ تیسری ایک اہم ترین کتاب بصائر الدرجات ہے، کہ جس کے مصنف ابو جعفر محمد ابن حسن بن فروخ الصفار ہیں، کہ جو 290 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار ہوتے ہیں، احمد برکی کے شاگرد ہیں، اور یہ بھی صاحب کافی کے استاد شمار ہوتے ہیں۔ یہ کتاب اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں لکھی گئی، اور انہی فضائل کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کو بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے المحاسن، کہ جس کے مصنف ابو جعفر احمد ابن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد ابن علی برکی ہیں، اور جن کی تاریخ وفات کے بارے میں مختلف احتمالات ہیں، بعض کہتے ہیں 274 اور بعض کہتے ہیں 280 ہجری۔ یہ کتاب بہترین شیعہ کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے بعض علماء اسے ہماری جو 4 اہم کتابیں ہیں اس کا ہم وزن شمار کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی مفصل تھی، لیکن ہمارے پاس اس کا کچھ حصہ ہی پہنچا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے کفایت العصر فی النص علی الائمۃ الاثنا عشر۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ ابو القاسم علی ابن محمد ابن علی خزاز قمی ہیں، کہ آپ 4تھی صدی کے دوسرے حصے کے نامور شیعہ فقیہ اور محدث شمار ہوتے ہیں۔ آپ قم میں پیدا ہوئے اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کے شاگرد شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب بھی ہماری کتاب خانوں میں بھی موجود ہے، اس سے بھرپور استفادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم ترین کتاب جو ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، جس کے مصنف شیخ مفید جیسی عظیم شخصیت ہیں، کہ جن کی تاریخ وفات 413 ہجری ہے، کہ آپ شیخ توسی علیہ رحمہ، سید مرتضیٰ اور سید رضی صاحب نہج البلاغہ کے استاد تھے، اور اس کتاب میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی تاریخ، ان کے فضائل ذکر ہوئے ہیں، من جملہ امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کو بھی بہت ہی بہترین انداز سے بیان کیا گیا۔ تو یہ چند اہم کتابیں کہ جو البتہ عمومی کتابیں ہیں، جن کے اندر اور بھی بہت سارا کچھ ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع کو بھی بیان کیا گیا۔ البتہ کتابیں بہت ساری ہیں، ہم تو صرف چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کتابوں کی طرف کہ جو کتب خاص کہلاتی ہیں، یعنی جو ساری کی ساری ہی امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر لکھی گئیں، اور جن کے اندر جتنے بھی ابواب ہیں سب مولا امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر جو مختلف مسائل ہیں
ان پر جو ہے وہ تحریر ہوئے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم ترین کتاب کمال الدین ہے کہ جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا، اور یہ کتاب جو ہے شیعہ مہدوی کتابوں کے اندر سب سے اہم ترین اور معتبر ترین کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کے مصنف محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویہ کمی کہ آپ شیخ صدوق کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ 305 ہجری میں ہوئی، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے، اور اس کتاب کو بھی آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے لکھا، اور یہ کتاب اسی موضوع مہدویت میں اہم ترین اور قدیمی ترین منبع سمجھی جاتی ہے۔ دوسری کتاب الغیبت ہے، جس کے مصنف ابو عبداللہ محمد ابن ابراہیم بن جعفر کاتب نعمانی کہ جو کہ ابن ابی زینب کے نام سے اپنے زمانے میں مشہور تھے۔ یہ بھی 4 صدی کے اوائل میں ہی بہت بڑے شیعہ محدث شمار ہوتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے 342 ہجری میں شہر حلب میں لکھی گئی، اور اس کے اندر جو ہے 478 کے قریب احادیث مہدوی موجود ہیں، یعنی مہدویت پر 478 کے قریب احادیث موجود ہیں۔ ناظرین گرامی کہ یہ کتاب جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ ہماری شیعہ کتب کے اندر الغیبت نعمانی کے عنوان سے معروف ہے۔ یہ کتاب کمال الدین کے بعد بہت بڑا دوسرے لفظوں میں اہم ترین ماخذ اور قدیمی ترین ماخذ جو ہے وہ شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور کتاب الفصول العشرہ فی الغیبہ جس کے مصنف شیخ مفید ہیں، اور اس کتاب کا اصلی موضوع جو ہے وہ امام زمانہ ہے، اور شیخ مفید نے اپنے زمانے میں جو بہت سارے لوگوں کے سوالات اور اعتراضات تھے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، اس کو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب اربع رسالات فی الغیبہ، اس کے بھی مصنف شیخ مفید ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے مختلف جو ہے ابواب امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پہ جمع کیے ہیں، جیسے غیبت ہے، قیام ہے، امام عصر علیہ السلام کی امامت ہے، اور بہت سارے اعتراضات کا جواب بھی اس کتاب کے اندر جو ہے وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی کتابیں بہت ساری ہیں، یہ جو کتابیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں یہ صرف چند ایک نمونے ہیں۔ آخر میں ایک دو اور نمونے بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک کتاب الغیبہ للحجہ، اس کتاب کے مصنف عظیم ہمارے عالم دین شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہیں، اور یہ کتاب غیبت کے موضوع میں ایک اہم ترین شیعہ منبع شمار ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ہی بہترین انداز سے امام مہدی علیہ السلام کے وجود مسعود پر عقلی اور منقول دلائل پیش کیے ہیں، اور اسی طرح اس کتاب کے اندر آپ کی غیبت، ظہور کی علامات، آپ کے فضائل، امام کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ کتاب بغداد کے اندر جو بڑے اس زمانے میں شیعہ کتب خانے تھے، ان کے اندر جتنے بھی اہم ترین منابع، اہم ترین ماخذات، اہم ترین تحریریں تھیں مہدویت کے موضوع پر، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے لکھا۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا ماخذ جو ہے مہدویت کے موضوع پر، وہ معجم الاحادیث الامام المہدی ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والا ایک گروہ ہے جنہوں نے بہت ہی اچھے اور نفیس انداز سے یہ کاوش جو ہے وہ پیش کی، اور اس کاوش کا نتیجہ جو ہے بہت ہی عظیم کتاب کی شکل میں سامنے آیا۔ اس میں انہوں نے تمام شیعہ مہدوی کتب سے استفادہ کیا ہے، اور ان سے احادیث کو جمع کیا ہے، اور اس کو مختلف ابواب میں منظم کیا ہے، اور 5 جلدوں کی شکل میں یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے اندر مہدویت کے موضوع پر سب کچھ موجود ہے، ہر طرح کی حدیث موجود ہے، اور جس نے بھی مہدویت کے موضوع پر کام کرنا ہے یہ کتاب اس کے لیے نہایت ہی کارآمد اور مفید ثابت ہوگی، جو کہ بہت سارے محققین کی باہمی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہیں پر اختصار کی بنا پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کتابوں سے استفادہ کرنے کی بھی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔